بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج 7ویں دن بھی بواسیر پہ ہی بات کرنے والا ہوں۔ یہ بواسیر پہ لگاتار آج 7 دن ہو گئے ہیں، لگاتار میں بات کر رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں اور اس کا علاج دے رہا ہوں اور تفصیلات بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتی کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ معصوم لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ بواسیر کیا ہے اور کہاں پہ پیدا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ بواسیر ان کو ہو جاتی ہے، جب مکمل وہ سرات کر جاتی ہے، اس کا زہر باہر نکل آتا ہے، اس کی نشانیاں باہر آ جاتی ہیں، اس کے زخم یا مسے بن جاتے ہیں مقاط پر، تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آہستہ آہستہ کبھی کسی نے بات کر دی تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو مجھے بواسیر ہے۔ بہرحال میں یہ ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ جو وضاحتیں بتا رہا ہوں اور اتنی وہ زیادہ محنت کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اس کے بارے میں جانے، ہر بندے کو پتہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی یہ بیماری کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، تاکہ ہر بندے کو آگاہی ہو اور بر وقت اس کا علاج ہو اور لوگ اس بیماری سے بچ سکیں، کیونکہ یہ ایسی گندی بیماری ہے کہ انسان کسی کو نہ دکھا سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، اور بعض اوقات بیویاں، مائیں، بہنیں ایسی پوزیشن میں ہوتی ہیں جب ان کو وہ حاملہ ہوتی ہیں، تو ان دنوں میں بھی یہ بیماری جو ہے یہ زور کر جاتی ہے، تو وہ بڑی پریشانی والی بات ہوتی ہے عورتوں کے لیے۔ لہٰذا میں یہ وضاحتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ بر وقت اس کا علاج کر لے۔ جب انسان کے اندر یہ زہر پیدا ہو اسی وقت اس کا علاج ہو جائے تاکہ یہ اپنی جوانی تک پہنچ نہ سکے۔ تو آج بواسیر کا اصول علاج بتانے والا ہوں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہوتا ہے۔ تو نمبر 1، رفع قبض، یعنی قبض نہ ہونے دیں۔ قبض سے ہی یہ پیدا ہوتی ہے، قبض نہ ہوگی تو آپ کو بواسیر نہیں ہو سکتی۔ اپنے قبض کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، بندش خون۔ نمبر 3، اخراج ریاح۔ نمبر 4، رفع درد و سوزش اور ورم۔ نمبر 5، مولد خون و رطوبت اور اصلاح جگر اور ہضم وغیرہ۔ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بواسیر پیدا کرتی ہیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو آپ سمجھ لیں آپ بواسیر کا علاج کر رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں بگڑتی ہیں انسان کے اندر تو تب انسان کے اندر بواسیر پیدا ہوتی ہے۔ مثلا آپ کا خون جو ہے اس میں خرابی آ گئی، اس میں خون کے اندر زہر پیدا ہو گئی، تو لازمی بات ہے اس کا اثر جو ہے بواسیر پہ ہی بواسیر بنے گا۔ جیسا کہ جسم کے کسی حصے کو جب خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خون جو ہے فوراً وہاں پہ پہنچ کے وہ خوراک اس جسم کے حصے کی خوراک پوری کرتا ہے اور اس کو خوراک دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو مفرد غذا جس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوراک اس کے پاس زیادہ چلی جاتی ہے، تو جو باقی بچ جاتا ہے خون یا خوراک تو وہ وہاں پہ توفن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ توفن جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، گل سڑ کر وہ اپنا اثرات جو ہے وہ زہر کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دہی، جیسے دودھ ایک دن پڑا رہے دوسرے دن وہ دہی بن جاتا ہے، وہی دہی جو ہے اگر آپ 3-4 دن رکھیں تو وہ اتنی کھٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کے کھانے کے قابل نہیں رہے گی، بلکہ زبان پہ لگانے کے قابل بھی نہیں رہے گی، اتنی کھٹی ہو جائے گی۔ یہی اصول اسی کا ہے۔ اس طرح اصول علاج بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ طب کی بنیاد اخلاق پر ہے، اور اس میں ہر مرض و علامات کا علاج اخلاق کی اصلاح اور مزاج میں ترتیب ہونی چاہیے، کیونکہ بواسیر خونی ہو یا ریائی، دونوں اقسام میں خلط و صداع کی زیادتی اور خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی اصلاح کرنا
مقدم ہوتا ہے۔ البتہ درستگی جگر لازمی امر ہے، یعنی جگر کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بواسیر کے علاج میں کم از کم جگر کے افعال کی درستگی بھی کر لی جائے تو یہ صرف بواسیر دور نہیں ہو جاتی بلکہ بہت زیادہ بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس کو اصول علاج کہا جاتا ہے، اور وہ سب رفع ہو جائیں گی جو بیماریاں آپ کو جگر کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں۔ مگر اول میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جگر اپنے افعال میں سست ہے یا تیز ہے، یا اس میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خلط صفراء پیدا کر رہا ہے یا نہیں۔ یہی چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ یہی حکیم نے یا ڈاکٹر نے یہی چیک کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگر جو ہے وہ کام صحیح کر رہا ہے، صفراء پیدا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر صفراء کی کمی ہے اور جگر کے فعل میں سستی ہے تو پھر یہ یقینی امر ہے کہ جگر کے اصلاح کے لیے اس فعل میں تیزی پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہی اس کا بے خطا اصول علاج ہے۔ تو ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بواسیر کے لیے اغذیہ یعنی کیا چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اور کیا چیزیں آپ نہیں کھا سکتے، وہ چیزیں بتانے والا ہوں۔ اگر کسی کو ایسی چیز کا شک پڑ جاتا ہے کہ میرے اندر یہ بواسیری مادہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ یہ چیزیں کھائے، اور جو چیزیں میں بتاؤں گا بعد میں وہ نہ کھائے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے گوشتوں میں سے جو گوشت ہیں وہ کون سے کھانے ہیں بواسیر کے دوران؟ سب سے پہلے بکری کا گوشت کھائیں۔ یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ کھانے والی، یہ کھانی ہیں آپ کے لیے بہتر ہیں۔ نمبر 1 بکری کا گوشت، مرغی اور بطخ، مرغابی کا گوشت اور انڈے، تیتر بٹیر اور تلیر کا گوشت، چلگوزہ، بادام، شیری، کھجور، تر اور شیری، خوبانی، شہتوت، پالک اور میتھی کا ساگ، ادرک، لہسن، سیاہ مرچ اور زیرہ سیاہ، گائے اور بکری کا دودھ، مکھن اور گھیوں کی چپاتی اور دلیا وغیرہ۔ یہ چیزیں انسان جو ہے وہ استعمال کرے تو انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے وہ یہ ہیں: گائے بھینس کا گوشت یعنی بڑا گوشت، ابلے ہوئے انڈے، تیز مرچ، مسالے، اچار اور ترشی چیزیں وغیرہ، اور خشک اشیاء۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی نہیں کھانی، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو چیزیں آپ دوائی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں تو یہ چیزیں استعمال کریں: اجوائن دیسی، اسارون، پلاس پاپڑا، تیز پات، جمال گوٹا اور اس کا روغن، 7 پدینہ، 7 بیروزہ، رائی، رسونت، شنگرف، آکرکرا، گیکھوا، گھی، گینڈا اور انزروت۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ دوائی کے طور پر استعمال کریں، لیکن ان کی مقدار یا اس کا کوانٹٹی جو ہے وہ صرف اور صرف کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہی بتا سکتا ہے، آپ خود نہیں لے سکتے۔ اگر میرے سے کسی نے پوچھنا ہو یا میرے سے کسی نے یہ چیزوں کی مقدار یا ان کا وزن یا یہ چیزیں پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میرے واٹس ایپ پہ یا میرے یوٹیوب کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو کیونکہ اتنی چیزوں کا یہ ساری چیزیں ایک دم آپ استعمال نہیں کر سکتے، ان میں تین چار چیزیں جو ہیں وہ آپ ایک ٹائم نسخہ بنا سکتے ہیں، لیکن ان کی مقدار وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ صرف کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر سے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب اجازت دیں، سبسکرائب، لائک اور کمنٹس ضرور کرتے رہا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے، اور اب اجازت دیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔